کل آدھی رات کے دوران ایرانی وفد راولپنڈی میں واقع نور خان ایئر بیس پر لینڈ ہوا۔ اس وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کر رہے تھے۔ اس کے بعد آج صبح امریکی نائب صدر JD وینس بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا طیارہ فرانس میں ریفیولنگ کے لیے رکا تھا۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو 19 سال کے بعد کوئی بڑا امریکن صدر پاکستان میں لینڈ ہوا ہے۔ اس سے پہلے 2007 میں پرویز مشرف سے ملنے امریکی نائب صدر ڈک چینی آئے تھے۔ ایرانی وفد جب پاکستان پہنچا تو وہ اپنے ساتھ کچھ بچوں کی تصاویر اور بیگ کرسیوں پر رکھ کے لائے۔ یاد رکھیے گا کہ اس جنگ کی ابتدا میں ایران اور امریکہ کی جانب سے ایران میں واقع بچوں کے اسکول پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں تقریباً 150 سے زائد ایرانی بچے شہید ہو گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے غالباً انہی کی یاد میں یہ تصویریں لگائی ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر اور شہباز شریف وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہوئے باقر غالیباف نے کہا کہ ایران کی نیک نیتی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار تھا لیکن ہم پر مسلسل حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اب بھی امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران بہت زیادہ جانی نقصان اٹھا چکا ہے اور اب بھی اگر امریکہ کا مقصد دھوکہ دہی اور دکھاوا ہے تو ایران مذاکرات نہیں کرے گا اور واپس آ جائے گا۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں کیونکہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری ہیں جو کہ ایران کی ایک بنیادی شک ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران کو امریکی وفد میں آنے والے اسٹیو وٹکاف پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان کی جانب سے کئی دفعہ غداری کی جا چکی ہے، اس لیے ایران ان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جبکہ پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ JD وینس امریکی نائب صدر کو پاکستان میں زیادہ دن کے لیے روکا جائے تاکہ کوئی مستقل انجام یا کسی ایک حتمی نتیجے پر پہنچا جائے۔ پاکستان نے ان مذاکرات کی بنیاد دونوں فریقین کی الگ الگ تجاویزات پر رکھی ہیں۔ ایران کی جانب سے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے جبکہ امریکہ نے 15 نکات پیش کیے ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام معاملات کو بیٹھ کر سالو کریں گے، لیکن اب بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن پر اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ امریکہ کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دے، جبکہ ایران اس بات پر کسی بھی صورت میں آمادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ایران پر آئے 30 سال سے جو مالی پابندیاں لگی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ایران دوسرے ممالک سے تجارت نہیں کر سکتا، ان کو ختم کیا جائے۔ ان مذاکرات میں مشرق وسطیٰ بھی ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ ان تمام عرب ممالک سے اپنے اڈے مکمل طور پر ختم کر دے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جو اپنی پراکسیز لبنان اور یمن کے ذریعے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے ان کو ختم کرے۔ ماریو نوافل جو کہ ٹویٹر پر بہت مشہور ہیں اور اپنی خبروں کے لیے جانے جاتے ہیں، ان کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے اس دنیا کی اتنی بڑی جنگ کو رکوا دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو پوری دنیا میں ایک عزت اور اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ کی جانب سے مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن دوسری جانب امریکہ کے درجنوں طیارے اس وقت امریکہ سے اڑ کر یورپ، فرانس کے اندر آ رہے ہیں۔ ممکنہ طور پر امریکہ بیک اپ کے لیے تیاری کر رہا ہے کہ اگر ایران سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو امریکہ زمینی کارروائی کا آغاز کر دے۔ ایک امریکی اینالسٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں 1500 سے 2000 فوجی اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہیں، جبکہ امریکن نیوی کے US میرین کمانڈوز مشرق وسطیٰ میں پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ایئر فورس تو آگے ہی امریکن بیسز جو کہ عرب ممالک میں ہیں ان پر موجود ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ٹروپس اور فوجیوں کو بھیجنے کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ اپنی آخری خبر کی جانب بڑھیں تو آج صبح پھر دوبارہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ کل کے روز جو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے اسرائیل کو دھمکیاں لگائی گئی تھی، ان دھمکیوں کے بعد اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی شدت کم ہو گئی ہے لیکن حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ امریکی نائب صدر کی آمد سے 2 دن قبل ہی امریکن کارگو طیارہ C-10 اس طیارے کے اندر 15 سے زائد سیکیورٹی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ امریکن کمانڈوز بھی 2 دن قبل ہی سیفٹی کے لیے لینڈ ہو چکے تھے۔ تو ناظرین یہ تھی تمام صورتحال۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ علیحدہ علیحدہ کمروں میں ہوں گے اور پاکستان کی جانب سے ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے کو دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔